اسم یعنی کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ کام کے نام سے مراد یعنی مصدر یعنی ناؤن، مثلاً پڑھنا، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا، پینا وغیرہ، یہ اسم کہلاتا ہے۔ فعل یعنی فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ مثلاً مارا یعنی یہ بھی ایک فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ یعنی ماضی میں کام ہو چکا، واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں، یعنی کب ہوا، کب مارنا۔ حروف یعنی وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اردو میں پر ایک بامعنی لفظ ہے لیکن 100 مرتبہ بھی ہم پر کی رٹ لگائے جائیں تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ ایک ہی مرتبہ اگر ہم کرسی پر کہتے ہیں تو اس کے پیچھے جو کرسی لگ گیا تو اس سے ہمیں مطلب سمجھ میں آ گیا، یعنی کرسی پر کہنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسم یعنی عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسم کے بارے میں وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، یعنی اسے بولتے ہیں جنس کا پتہ ہونا ضروری، یعنی میل ہے یا فیمیل۔ اسم کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، یعنی اس کا عدد یعنی نمبر، یعنی وہ سنگل ہے، پلورل ہے یا ڈوئل ہے۔ اسم کا معرفہ یا نکیرہ ہونا، یعنی وسعت اس کی کیپیسٹی۔ اور اسم کا اعراب یعنی جملے میں ترکیب میں اس کا مقام، یعنی اعراب یعنی کس طرح سے وہ جملہ بنایا جائے گا، اس کی ترکیب اعراب کہلاتی ہے۔